ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو نیو لیسن۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے سمجھ لیا ہے ھذا ھذہ ذالک تلک کے یوز کے بارے میں۔ آج میں آپ کو ایک نئی چیز بتانے والا ہوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب تک آپ نے پڑھا ھذا ھذہ ذالک تلک، ھذا دس، ھذا ھذہ دس کے لیے، اور ذالک تلک دیٹ کے لیے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک چھوٹا سا ایک قاعدہ ہے۔ تو جیسے ہم اس کے بعد جو بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے یوز کیا قلم، ھذا قلم، تو ایک قاعدہ ہے کہ ھذا ھذہ ذالک تلک، ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر اگر الف لام نہیں ہے تو اس کا جو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کا جو ترجمہ کریں گے، اس کے ترجمے میں ہے نہیں، ہے آئے گا، اس کے ترجمے میں ہے آئے گا۔ تو جیسے ہم نے کہا ھذا قلم، تو اس کو ہم انگلش میں کہیں گے دس از اے پین، یہ ایک پین ہے آ گیا لاسٹ میں۔ اس کا ترجمہ ہم نے کیا ھذا قلم، یہ ایک پین ہے، تو اس کے ترجمے میں ہے آ گیا کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کے لفظ کے شروع میں الف لام ہو، ھذا ھذہ ذالک تلک، ان کے بعد جو لفظ آیا اور اس لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کا جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے، تو اس کے ترجمے میں لفظ ہے نہیں آئے گا۔ جیسے ہم کہیں ھذا الف لام لگا کر قلم، قلم، ھذا القلم، تو ہم اس کا ترجمہ انگلش میں کیسے کریں گے؟ دس پین، یہ پین، ھذا القلم، ھذا القلم، یہ پین۔ تو اسی طریقے سے ہم لے لیتے ہیں ھذہ، یہ ھذا ہو گیا مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، تو ہم ھذہ کے لیے لے آتے ہیں یہاں پر مروحۃ، مروحۃ، ھذہ مروحۃ، یہ ایک پنکھا ہے، تو انگلش میں ہم کہیں گے دس از اے فین، یہ ایک پنکھا ہے۔ یہ بغیر الف لام کے ہے مروحۃ۔ ہم اگر الف لام لگا دیں اور ہم کہیں ھذہ المروحۃ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ پنکھا، یہ فین، تو انگلش میں کہیں گے ہم دس فین، یہ فین۔ تو آپ نے دیکھا جہاں ہم نے الف لام نہیں لگایا وہاں پر ہے آیا، یعنی از یوز ہوا، از آ، اور جہاں ہم نے الف لام لگا دیا وہاں سے از آ ہٹ گیا، تو نارمل ہو گیا یہ پنکھا، یہ قلم، یہ پین، یہ پنکھا۔ اسی طریقے سے ذالک لے لیتے ہیں، ذالک کتاب، تو ذالک یہ دور کے لیے ہے، وہ، تو دونوں کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے انگلش میں دیٹ، تو ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے، تو انگلش میں ہم کہیں گے دیٹ از اے بک۔ اور جب ہم اگر اس پر الف لام لگا دیں تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اور ہو جائے گا انگلش میں دیٹ بک، دیٹ بک۔ تو جب ہم نے الف لام نہیں لگایا تھا تب اس پہ ہے تھا، یعنی وہ کتاب، وہ ایک کتاب ہے، اور جب ہم نے الف لام لگا دیا اس پر تو ہو گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ بس یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے، اس کو آگے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے تلک لے لیتے ہیں، تلک، اب ایک نیا ورڈ یوز کرتا ہوں میں یہاں پہ حدیقۃ، حدیقۃ، حدیقۃ،
حدیقتن کے معنی ہوتے ہیں پارک کے، پارک جو ہوتا ہے، تو انگلش میں ہم اس کو بولیں گے دیٹ از اے پارک، یہ وہ ایک پارک ہے، تو یہ دور ہے تو ہم بولیں گے دیٹ از اے پارک، تلک حدیقتن، وہ ایک پارک ہے۔ تو اس پر ہم نے یہاں پر الف لام نہیں لگایا ہے، صرف بولا ہے حدیقتن، تو ہو گیا تلک حدیقتن، وہ ایک پارک ہے، تو اس لیے اس میں ہے۔ اور جب ہم نے اس پر الف لام لگا دیا اور ہم نے کہا تلک الحدیقۃ، حدیقۃ، تو ہو جائے گا دیٹ پارک، وہ پارک۔ تو اس طریقے سے الف لام کا ہم یوز کرتے ہیں سینٹینس میں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ تو جب ہم یہ کہیں گے تلک حدیقتن بغیر الف لام کے، جب ہم کوئی ورڈ یوز کریں گے، جیسے ہم نے یوز کیا قلم، لے لیجیے سب سے سمپل، تو لکھا جائے گا قلمن، نارمل جو لکھا جائے گا قلمن۔ لیکن جب ہم اس پر الف لام لگا دیں گے اور ہم کہیں گے ایسے القلم، تو اس پر اب یہ جو آپ نے تنوین لگائی تھی، یعنی 2 پیش جو تھے، وہ اس سے ہٹ جائے گی، اس کی جگہ صرف ایک پیش لگے گا یہ۔ تو جب کبھی کسی بھی ورڈ پہ اگر الف لام لگا ہوا ہے تو اس پر ان میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتی، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو جب ہم نے الف لام لگا دیا تو ہو جائے گا 2 ہٹ کے 1 ہو جائے گی، تو ہو جائے گا القلم، القلم۔ اسی طریقے سے آپ ان سب مثالوں میں دیکھ لیجئے، قلم، مروحۃ، کتاب، حدیقۃ، اور جب ہم نے ان سب پہ الف لام لگا دیا تو یہ ہو گیا القلم، المروحۃ، الکتاب، الحدیقۃ۔ تو آج کے لیسن میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے الی اللقاء۔